آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف نے تو تقریباً اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا. پہلی دفعہ پاکستان کے کسی صدر نے امریکہ جا کے جوئش کونسل سے خطاب بھی کیا تھا. بڑی مشکل سے روکا گیا تھا. یہ شواہد ہیں. اور کون سا شواہد آپ کو چاہیے؟ جب پاکستان کی خود مجبوراً پھر پرائم منسٹر عمران خان کو بیان دینا پڑا، جب اتنا پریشر بلڈ ہو گیا پاکستان کے اندر مخالفت کا بھی، ان کو بیان دینا پڑا کہ جی جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ بات آئی کہاں سے؟ بیان کیوں دینا پڑا؟ اور یہ بیان بھی اتنا پھسپھسا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ اگر بھارت کشمیریوں کو ان کے حقوق دے دے تو ہم کشمیر پر بھارت کا قبضہ تسلیم کر لیں گے. اس بیان کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اپنی شکست ہی تسلیم کرنا. شکست ہی تسلیم کرنا. ٹھیک. نمسکار دوستوں، نیا بھارت کے ایک اور ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے. آج زاہد حامد یہ بات کر رہے ہیں کہ کیسے اسرائیل یروشلم پہ اور الاقصی مسجد پہ کیسے قبضہ کرے گا، اور یہ بھی بات کر رہا ہے کہ کیسے جو مڈل ایسٹ ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں پہ کھیل رہے ہیں اور کیسے مڈل ایسٹ کے کچھ دیش وجود میں آئے. تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے آپ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. تب تک کے لیے جے ہند. 3 دن سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہو رہا ہے یہ ہونا اور یہ ہونا چاہیے جو مسلم امہ کر رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ. دیکھیے حسن، جو مڈل ایسٹ کی پالیٹکس پر نظر رکھتا ہے اس کے لیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. یہ پچھلے 1-1.5-2 سال سے آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ کے لیے ایک نیو گریٹ ڈیل کی بات کر رہے ہیں. ایک نیا سودا ہوا ہے مڈل ایسٹ پر، جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مالک حتیٰ کہ پاکستان پر بھی شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں اسرائیل سے سفارتی تعلقات ان ملکوں کے قائم کرائے جائیں گے، اور اس کے جواب میں یہ تمام ممالک ان کو فائنینشیل اکنامک بینیفٹس دیے جائیں گے، اور یہ فلسطین پر خاموش ہو جائیں گے. اور مسجد اقصی اور اس کے بعد مشرقی یروشلم، بیت المقدس شریف کا مشرقی حصہ جہاں پہ مسلمان آباد ہیں، اس تمام علاقوں کے اندر اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو آباد کیا جائے گا. چونکہ آنے والے وقت میں بیت المقدس شریف کو اسرائیل اپنا دارالحکومت بنانا چاہتا ہے. اٹس آل پارٹ آف دس ہیوج گیم. مسلمان حکمران شامل ہیں اس کے اندر. یہ جو یکے بعد دیگرے اچانک بیٹھے بٹھائے تمام مسلمان ممالک نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیے ہیں، یہ حادثاتی تو نہیں ہے. اس کے نتیجے میں کچھ بینیفٹس مل رہے ہیں. اس کے نتیجے میں مسجد اقصی کو فروخت کیا گیا. تو یہ ایک امت کے زوال کا، امت کی گمراہی کا ایک ایسا دور ہے کہ جس میں انسان صرف خون کے آنسو رو سکتا ہے، کیونکہ مسلمان حکمران بک گئے. یہی بات علامہ اقبال نے اس وقت کہی تھی کہ جب شریف مکہ نے انگریزوں اور لارنس آف عربیہ کے ساتھ ملک کر ترک خلافت کے خلاف عرب ریولٹ، الگ بغاوت برپا کی یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ مل کر. تو علامہ اقبال نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبروئے دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. تو وہی جنہوں نے اس وقت آبروئے دین مصطفیٰ بیچی تھی، ان کی اولادیں ہی تو اس وقت پورے مڈل ایسٹ پر حکومت کر رہی ہیں. تو وہی سب لوگ ہیں کہ جن کی شریف مکہ کی اولاد کو جارڈن اور عراق کی حکومتیں دی گئی تھیں. اس کے بعد آل سعود کو سعودی عرب دیا گیا تھا، اور یو اے ای اور ساری ریاستیں اسی وقت بنی تھی. اس سے پہلے تو یو اے ای نہیں ہوا کرتا تھا. یہ خلافت 1917 میں خلافت جب عثمانی ٹوٹی ہے، اس کے بعد یہاں پہ ساری یہ چھوٹی چھوٹی شیخڈمز اور کنگڈمز بنائی گئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے پرانے ماضی کے تعلقات ہیں یہودیوں کے ساتھ، اور اب وقت ہو گیا یہودیوں کا کہ وہ ان تعلقات کو کیش کرا رہے ہیں. اب یہودی اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پورے مڈل ایسٹ کو تباہ کر کے گریٹر اسرائیل کے لیے، کیونکہ یہ جو اب وقت آنے والا ہے، یہ بیت المقدس کے اندر اپنا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں مسجد اقصی کو گرا کے. اور اس کے لیے امریکہ نے اپنی سفارت خانہ یہاں پوری دنیا کے کئی ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ تل اویو سے اٹھا کے سفارت خانہ بیت المقدس شریف میں لاؤ. اور ظاہر ہے اب وہ یہ نہیں چاہتے کہ بیت المقدس شریف میں کوئی مسلمان رہے، لہٰذا اب یہ خوریزی ہوگی. مسلم دنیا نے فلسطینیوں کو تنہا چھوڑ دیا. مشکل سے مٹھی بھر چند ہزار آس پاس مسجد اقصی کے ہیں، دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے اگر کوئی باہر سے کسی مسلمان نے مدد نہیں کی ان کی. تو یہ صورتحال ہے. اس پر کیا کہے انسان سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. امت مسلمہ کی آبرو کے محافظ اس کو بچے ہیں جو پتھر لے کر یہودیوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. مسجد اقصی گر گئی اگر تو سمجھ لیجئے گا اس کے بعد ٹیمپل ماؤنٹ بنے گا اور یہ دجال کے خروج کا وقت ہوگا. یہ سب باتیں حدیث شریف میں لکھی ہوئی ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا. اور اس کا جو وقت ہے آپ کو قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ساری سچویشن بن گئی ہے؟ آپ
آپ کو ٹائم لائن آنکھوں سے نظر آ جائے گی نا. اگر مسجد اقصی گرنا شروع ہو گئی, مسجد اقصی پہ یہودی قابض ہو گئے, فلسطینیوں کو بیت المقدس شریف سے نکال دیا گیا, جو کہ اگلے 4-5 سال میں انہوں نے کرنا ہی ہے, یہی ٹائم لائن ہے, ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں. آپ نے اگر ان کے ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر جسے یہ کہتے ہیں, وہ جگہ جہاں مسجد اقصی بنی ہے, انہوں نے اس کا نام ٹیمپل ماؤنٹ رکھا ہوا ہے, اگر یہاں پہ مسجد اقصی کھڑی رہی تو ان کا ایجنڈا کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. انہوں نے مسجد اقصی کو گرانا ہے, اس سے پہلے مسجد اقصی کے محافظین کو قتل کرنا ہے. ٹھیک سر, یہ اس وقت آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اور سر یہ اس وقت یہ اب زیادہ اس میں شدت اس لیے آئی ہے کہ 2020 کا ایک پورا جو پیچ گزرا, آہستہ آہستہ سارے عرب ممالک نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا. سعودی عرب اس وقت پینڈنگ کے اوپر ہے. آپ سے ہم نے بڑی دفعہ یہ سوال کیا, اس واقعے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مزید ممالک اب نہیں کریں گے ایکسیپٹ, کیونکہ مسجد اقصی کے اوپر باضابطہ طور پر حملہ کیا گیا 3 دن سے؟ سر یہ جو حملہ کیا گیا ہے, میں سخت بات کرنے لگا ہوں, عرب حکمرانوں کی مرضی سے کیا گیا ہے. ابھی کیا آپ نے سعودی عرب کے حکمران کو یا ولی عہد کو یا عرب حکمرانوں کو اسرائیل کے خلاف کوئی بیان دیتے سنا؟ نہیں, خاموشی ہے. ان کی یہ تائید حاصل ہے اس کام کو, ان کو اجازت دے دی گئی ہے, جو کر سکتے ہو کر لو, ورنہ اسرائیل میں اتنی جرأت کبھی نہ ہوتی کہ اس طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کرتا. مسجد نے جب بھی اسرائیل ایسا کوئی کام کرتا ہے, عرب ممالک کی حمایت سے کرتا ہے. تو ویئر وی سٹینڈ سر, پاکستان اور ترکی کیا بڑی باتیں کرتے ہیں, ویئر وی سٹینڈ؟ پاکستان اور ترکی اب صرف 2 ملک رہ گئے. خود فلسطینی بھی پاکستان اور ترکی کو پکار رہے ہیں, اور ہم کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم کرنا چاہیں تو کوئی طاقت نہیں ہے ہمیں روکنے والی. ہم بڑے طاقتور مسلمان ملک ہیں اگر کرنا چاہیں تو, لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. بات یہی ہے. ابھی جو بلایا گیا تھا, میں ماننے کو تیار نہیں ہوں یہ بات کہ جو پاکستان کو بلایا گیا تھا ابھی سعودی عرب, وہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہ کی گئی ہو. بہت عرصے سے شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے. پاکستان کے پورے میڈیا میں ایلیمنٹس خریدے گئے ہیں, ہماری سیاست میں ایلیمنٹس خریدے گئے ہیں. مسلسل جو دباؤ ڈال رہے ہیں, ماحول بنا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے فلسطینیوں کے حقوق زیادہ اچھی طرح ان کو مل سکیں گے. آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو بغیر ثبوت کے بات کرتے ہیں یا کوئی ذرائع خبر ہے آپ کے پاس اس کی بنیاد کے اوپر؟ کیونکہ یہ بڑا الارمنگ ہے جب یہ بات کرتے ہیں 2 اسٹیٹس جو آپس میں بڑا کلوز ٹائز ہیں. اگر آپ اس طرح کی بات کریں. میں آپ کو شواہد کی بنیاد پر بات کرتا ہوں نا. جب ٹیلی ویژن کے اوپر کامران خان ایک پورا پروگرام کر رہا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے, جب معید یوسف پوری کیمپین چلا رہا ہے, جب بڑے بڑے پاکستان کے وزراء یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا, جب عربوں نے تسلیم کر لیا تو ہم کیوں نہ کریں. یہ وقت مشرف کے زمانے سے یہ کیمپین چل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف نے تو تقریباً اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا. پہلی دفعہ پاکستان کے کسی صدر نے امریکہ جا کے جوئش کونسل سے خطاب بھی کیا تھا, بڑی مشکل سے روکا گیا تھا. یہ شواہد ہے نا, اور کون سا شواہد آپ کو چاہیے؟ جب پاکستان کے خود مجبوراً پھر پرائم منسٹر عمران خان کو بیان دینا پڑا, جب اتنا پریشر بلڈ ہو گیا پاکستان کے اندر مخالفت کا بھی, ان کو بیان دینا پڑا کہ جی جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ بات آئی کہاں سے؟ بیان کیوں دینا پڑا؟ اور یہ بیان بھی اتنا پھسپھسا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ اگر بھارت کشمیریوں کو ان کے حقوق دے دے تو ہم کشمیر پر بھارت کا قبضہ تسلیم کر لیں گے. اس بیان کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اپنی شکست ہی تسلیم کرنا. شکست ہی تسلیم کرنا. ٹھیک. تو سنا اپنے دوستوں کس پرکار سے زاہد حامد کا کہنا ہے کہ جس پرکار سے آپ کشمیر کو نہیں دے سکتے بھارت کو, اس پرکار سے ہم فلسطین کو بھی نہیں دے سکتے. خیر, نہ ان سے کشمیر بچا نہ ان سے فلسطین بچ رہا ہے, تو یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کی ہوائی باتیں ختم نہیں ہوتی. تو خیر, اگر زاہد حامد کے حساب سے چلے تو بہت کچھ اس دنیا میں صرف بیکار میں ہے, فضول میں ہے. انہیں اگر طاقت مل جاتا تو یہ بہت کچھ کر سکتے تھے. پر خیر, زاہد حامد کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ایک اپنا فریڈم آف ایکسپریشن ہے. پاکستان میں ایسے ہی لوگوں کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے, تو وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں, اور ہم جیسے لوگوں کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. تو اپنے اپنے حساب سے سب دیکھ لے رہا. تو چلیے دوستو, اتنا ہی آج کے لیے. اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں, اگر سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو گرو کرنے میں ہیلپ کریں تاکہ ہم اور ایسے ہی ویڈیوز زاہد حامد کے لاتے رہیں. تو چلیے ملتے ہیں پھر. دھنیہ واد. جے ہند.